اردو میں بات ہو سکتی ہے اردو میں؟ تم کیوں پشتو میں بات نہیں کرتی ہے؟ یار بھائی پشتو نہیں آتی ہے مجھے. تم کدھر کا ہے؟ میں پاکستان کا ہے، گلگت کا ہے. تو تم کیوں جھوٹ بات ایسی بولتی ہے؟ ہے کہ اردو میرا میں خود ایسا کا. نہیں، اردو میں ایسا بات نہیں ہو سکتی ہم گلگٹ کا ہے. ایسا نہیں بول، اردو میں ایسا نہیں آتی. ہاں اردو کی دس وائی سے دی گلگٹ ہے یا دی چش دس میں وائی. کہہ رہا میں گلگت کا ہوں، دس یار میں شکر گلگت کا ہوں، اس طرح سے ہوئی. تم کو اردو کو پتہ نہیں ہے کیوں؟ نہیں، مجھے کیوں نہیں پتا ہے. اردو ہماری زبان مختلف ہے نا، اس وجہ سے تھوڑا اردو بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے قاری صاحب. تو میرا ایک سوال ہے. ہاں تو تم کون ہے؟ اردو میں تم بارہ امامہ ہے یا تم مسلمان ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. سنی ہے. ہاں نہیں نہیں، اہل تشیع ہے. ہاں وہ میں ایسے بولتا ہوں کہ تم بارہ امامہ ہو. ہاں یار میں پاڑا چناری نہیں ہوں، گلگتی ہوں بھائی، گلگتی ہوں خود قسم سے. اگر میں پاڑا چناری ہوتا تو مجھے پشتو آتی نا، میں گلگتی ہوں. اچھا، اس خدا دا پختو جی یم بھائی. بولو کیا سوال کیا ہے؟ میرا ایک یہ سوال ہے کہ آپ لوگ شیعہ کافر کہتے ہو نا؟ ہم نہیں تو کہتے یہ ہو. تمہارا بڑا بڑا جو مراجع ہے، تمہارا جو بڑا بڑا محدثین ہے، اس کا جو کتاب ہے، کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کس آدمی کا یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ابھی ہم تم سے پوچھتا ہو کہ امام علی رضی اللہ عنہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل. عالم الغیب ہے. ہاں جی شیخ صدوق اور شیخ مفید کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا عقیدہ رہتے ہیں ارتوائی کچھ ارتوائی رہتے ہیں. رکھتے ہیں. ہاں رکھتے. جو رکھتے ایسے ہیں. عقیدہ رکھتے ہیں. رکھ- جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یار بھائی بات ایسی ہے نا، تو یہ قرآن اور احادیث سے بتاؤ نا. یہ شیخ اور یہ کہتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں، اچھا، اس سے تو. قرآن اگر ابھی ہم قرآن سے بتائے گا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن میں کہ کوئی آدمی، کوئی نبی، کوئی انسان عالم الغیب نہیں ہے، ایک اللہ عالم الغیب ہے. اگر قرآن سے ابھی ہم یہ ثابت کیا تو انشاءاللہ اسلام قبول کرے گا. جی جی، میں اسلام بالکل قبول کرے گا قرآن اور اللہ احادیث سے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر، اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کو بولتے ہیں قرآن کے تم ماننے والے قاری صاحب. اگر تم اسلام قبول کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بن جائے گا، اور اہل بیت کو سچا مورد تم بن جائے گا. اگر میرا الفاظ صحیح نہیں ہے اور غلط ہے اور کیا ہے، معذرت چاہتا ہوں. نقل رکھوئی قاری اللہ صاحب بندگانو، بہت نقل اچھے، رکھوئی بہت اچھے جا رہے ہو قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کی اردو بہت اچھے جا رہے ہو. کری انشاءاللہ. اور اچھے ہو جائے گا. دا لکه مو عربی یې خوله مستړی کېږي ته داسې په اردو باندې خوله ستړی کېږي لکه. یو دقیقه، یو دقیقه. د ما دا کامره خلاصه کړي مسلمانانو لایف در سره خوندور کړي. الله جل وعلا که دغه ورور ته هدایت ور نصیب کړل، الہ العالمین به ټول تاسو په دې اجر کې را سره شریک کړي. قاری صاحب اردو بولے نا، اردو میں بولے. نو غته خو یا چې کوم ځای په زړه کې په خلو می ناراضي هغه خو نو تاسو گزاره کوي را سره. بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام صداقت صداقت حسین. بھائی. اے پارا سات ہے، چھ ہے. نہ سات ہے، سات. اور سورت چھ ہے، سورت الانعام ہے. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک. ادھر اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے
49 نمبر آیات ہے. نو 549 وائی. جی کرے او وعنده مفاتح الغیب. دا ورته ترجمه کوي الله سره دی غیب او چابیان دي. ورته ترجمه کوي دا په اردو ځکه قرآن کریم اللہ ترجمه کے ساتھ غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها هیڅ قربان دی خبر ندی الا هو مگر یوازی اللہ. کوئی اس کے اوپر خبر نہیں رکھتا صرف اللہ کے علاوہ. ایک آیات. اور میرا بھائی دوسرا آیات پارہ 20 اور سورۃ النمل دوسرا آیات دیکھو سنو. سورۃ النمل پارہ 20 اور آیت کا نمبر 65. قل بتاؤ لا يعلم هیڅوک علم نه لري. لا يعلم علم نه لري ورته وایه کوئی علم نہیں رکھتا. من فی السماوات سے څوک په اسمانوں کې دي. جو آسمانوں میں والارض او څوک سے په ځمکه کې دي. جو زمین میں. تشی باندې علم نه لري. الغیب په غیبو باندې. غیب کے اوپر. الا اللہ یوازی یو اللہ. بغیر اللہ کے علاوہ ہیڅوک. اے صراحت ہے دیکھو. قل لا يعلم اے کوئی چشی ورته وایي یو څوک کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی علم الغیب اس کا پاس نہیں بغیر اللہ. الا اللہ. اگر اور آیات چاہے اور بہت زیادہ آیات ہے. بہت زیادہ آیات ہے. مثلا تھوڑا صبر کرو. سورۃ یونس 20 نمبر آیات ہے. سورۃ یونس قرآن ہے آپ کے پاس؟ جی جی قرآن تو کس کے بندے ہو آپ کے پاس قرآن ہے ابھی. سورۃ یونس 20 نمبر آیات دیکھو میرے بھائی. جی آپ بتائیں نا میں سن رہا ہوں. میں انشاءاللہ پھر جا کے کر لوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ادھر دیکھو ادھر دیکھو. فقل بتاؤ انما الغیب بے شک غیب سیدھی اور ترجمہ کری غیب جو ہے للہ خاص دی اللہ دی پار دی. خاص اللہ کے لیے ہے. فقل انما الغیب للہ. تیسرا نمبر آیات ہو گیا. اور چلرم نمبر تا سوائی. چلرم نمبر تا 4 نمبر ہے. چوتھا نمبر سورۃ ہود میں 21 نمبر آیات. یو دیر تا سوائی 31 نمبر. 31 نمبر آیت سورۃ ہود میں ہو. می ہو یا می ہے. دا چوک راغلی دی دا شیخ سے. ادھر دیکھو بھائی جان. ولا اقول لکم جی زه تاسو ته نه وایم میں آپ کو نہیں کہتا عندي خزائن الله سلام سره دی الله خزانی دی. کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب او نازق غیب و خبر یم. اور نہ میں غیب پہ خبر رکھتا ہوں. کتنا نمبر دلیل ہو گیا آیات ہو گیا؟ یہ چوتھا نمبر دلیل تھا. چوتھا. ہاں 5 نمبر 4 دلیل دے دیے قاری صاحب نے. 5واں بھی دے دی. دلیل دیکھو. 5واں دلیل پہ نظر رکھو.
5 شابه دغه سي کومک می کوي والله کمی دا ورد زده کړه د سی ورونو بدربل کړم یو سل درويس سورة هود یو پنجابی خزه د لکو چې دا اردو تی زده کې سړیا 130 نمبر آیات دیکھو سورة ہود میں قاری صاحب کیمرہ ورخکارا کا وللہ سورۃ ہود میں 130 نمبر آیات سن لو. وللہ غیب السماوات والارض خاص دی اللہ دی پار دی زمکیو دی اسمانونو غیب دی خاص اللہ کے لیے زمین و آسمانوں کا غیب کا علم ہے. اچھا ابھی 6 نمبر دلیل اب چھٹواں نمبر دلیل دیکھو. چھٹواں نمبر دلیل چھٹا نمبر دلیل دیکھو. چھٹا نمبر قاری صاحب چھٹوانا چھٹا نمبر دی الله بندگانو خود تاسو زه تاسو ته تجوید در زکوم تاسو نن لکه سی اردو راځي صحیح ہے قاری صاحب سم روانی پوئی کی بھی یہ آپ صحیح جا رہے سمجھ رہا ہوگا وہ بھائی. چھٹا نمبر آیات سورة فاطر میں میرے بھائی سنو سورة فاطر یک تھوڑا صبر کرو ادھر سورة فاطر زما کم پلار پنجابی او چې تاسو لاندې ټیکسونه لیکئ خدا چې څونه راځي دونه ورته موږ هم راځي که موږ پکې څه چې کم دی نو پنجاب کې ښځې کړي دي خو موږ هم دونه راځي نو قاري صاحب له یو پنجابی کو چې دی اردو دي ټیټ زده کړي مې لکه چې سم غر کوي په کور کې نه نه وسې تیز خو څوک نه اوري مړ ته خو ځان له نه سټوډیو. سورة فاطر میں بھائی جان 38 نمبر آیات ہے کتنا 38 نمبر آیات 38 نمبر ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے شک اللہ عالم الغیب دی زمکیو دی اسمانو بے شک اللہ علم الغیب ہے زمین اور آسمانوں کا. اچھا اور سورة الاعراف 188 سوتا ہوئی اتاتیا 88 صحیح دے قاری صاحب. دا مې څنګه په خلو باندې سم راځي په خدای قسم. دغه دې اسټډي کړه بس 188 نمبر آیات ہے ادھر دیکھو بھائی جان قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت كثير زواي نبی علیہ السلام تعالی جل وعلا وائی ورته ترجمه کړی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کچیر زوائی اگر میں ہوتا. نبی علیہ السلام توائی سی خلق و توایا اے دی ما پیغمبرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کہہ رہے کہ بول دو لوگوں کو کچیر زوائی اگر میں ہوتا اعلم الغیب کچیر میں علم الغیب در لو دلائی اگر میں علم الغیب در لوتا مطلب میرے پاس اگر علم الغیب ہوتا علم غیب رکھتا لستکثرت من الخیر ما بڑیر خیر دی ځان دی پار را جمع کړیو میں بہت خیر جمع کرتا اپنے لیے. اچھا کتنا نمبر آیت ہو گیا یہ 7واں نمبر تھا. او په دې کې وما مسني السوء دا مرته ترجمه کړي او هیڅ وخت کې به ماته تکلیف نو رسیدلی ہر وقت مجھے تکلیف نہیں پہنچتا کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتا مردا اردو څنګه وی هر کبھی یو شیخ صاحب ہر او کبھی یو شه دی نه هر دلته نه پټ کیږي کنه خزا کبھی بھی یو خبر کوئی کی بدون کو غم پختون نے کوئی کی بدی خبر کافی ہے یا اور دلیلم چایا اور دلیل چاہیے کہ اتنا کافی ہے. نہیں ابھی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے صحابہ ہیں ان کا قرآن سے ثابت ہے صحاب جو ہے. اچھا اگر صحابہ قرآن سے ہم ثابت کیا اس صحابہ کا ایمان اور صحابہ کا ہدایات اور صحابہ کا صفت دی اللہ صورت ہے اللہ صفت کرے دا اللہ کی صفت اللہ نے جو ان کی صفت کی ہے صحابہ کرام کی اگر ہم ثابت کیا تو سچا اہل بیت اور اس کا سچا عقیدت تو قبول کرے گا انشاءاللہ. اگر ہم نے اس کو ثابت کیا قرآن سے ہاں تو پھر آپ اہل بیت کا سچا عاشق بن جاؤ گے سچا ماننے والا بن جاؤ گے.
انشاءاللہ اگر جو قرآن میں تو ہمارا 100% ایمان ہے نا، تو اگر قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو ہم کسی بالکل کے بھی ہم نہیں مانتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم قرآن سے ثابت کریں گے، پھر آپ مانو گے یا نہیں مانو گے یہ شرط رکھو بیچ میں، پھر تو چور چرابہ نہیں کرو گے نا. نہیں 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 بھائی، میں نے قرآن سے علم حاصل کرنا ہے، ہاں میں نا، آپ کسی نے مولوی قرآن سے سے علم حاصل ما کمرہ کا ٹکڑی کسی سے بارا نہیں. ما کمرہ کا ٹکڑی. چمڑا کا ٹھاکے. اور دوسری بات یہ جو اصحاب ہے ان کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا حضرت ابوبکر نام رضی کے ساتھ اللہ. کوئی بھی نہیں ہے، زید رضی تعالیٰ عنہ کے نہیں علاوہ. صبر 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 شیخ طاہر صاحب صبر. بھائی جان یہ آیات ہیں، دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کل سے بمنافقین و تَوَّيَ لیسو ترجمہ کری ورتا جب منافقین کو کہا جاتا تھا آمینو ایمان راوڑی ایمان لاؤ، کما آمن الناس لکه څنګه چې خلقو ایمان راوړی. جیسے لوگوں نے ایمان لائے. د دې نه مراد څوک لکه څنګه چې صحابه و ایمان راوړی ده. کما آمن الناس خلق څوک په هغه وخت کې صحابه و. صحابہ، جیسے صحابہ نے ایمان لائے. دیکھو قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، دی منافقین و بویل سے موږ داسې ایمان راوړو لکه دی بی وقوف وسی راوړی. منافقین کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے. الله جل وعلا اوس دفاع کوي د دې منافقینو دی خبرو. دم اردو کیوں ہے؟ خو دې اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اس منافقینوں میں. الا انهم هم السفهاء، بے شک دا منافقین بے وقوف دي سدا خبري کوي د صحابه و پشان کی. بے شک یہ منافقین بے وقوف ہے جو باتیں کرتے صحابوں پہ. ایک پایل دی پا صحابہ کا رب العالمین جل وعلا کیا. ایک دوسرا رب العالمین وای مگو تاسو ته وسلر کوونه کوي چې تاسو د چا په شکل ہدایت قبول کړي. اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی کون سا راستہ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح ہدایت لاؤ، کن کی طرح ہدایت لاؤ. فإن آمنوا دا سورة البقرة، دا سورة البقرة دی آیات لمبر دا یوصل ودیرس 137 نمبر آیاتی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، کچری دا خلق دی تاسو په شکل ایمان راوڑی. اگر یہ لوگ آپ کی شکل کی طرح ایمان لے آئے، آپ جیسا ایمان لے کر آئے، اگر یہ لوگ آپ جیسا ایمان لے کر آئے. یعنی که دغه منافقین یا دا نور خلق یا دا هر څوک د تاسو په شکل ایمان راوړي صحابه خي، فقد اهتدوا، دوی به هدایت یافته خلق سی، یعنی په هدایت مندون کی، ہدایت پیدا کون کی خلق بسی. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہو جائیں گے. اگر یہی منافقین صحابہ جیسے ایمان لے کر آئے تو ماو یہی تام لوگ خی دا پھر ماو آپ تا جیسے ورکو ہوں آیا گے. ہدایت دا ماو دے تا گا. ہاں هر څوک کده چې ایمان راوړي لکه صحابه وسی راوړي نو هغه په هدایت، هغه به هدایت پیدا کړي، په هدایت خلق. ہر ایک بندہ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں یہی فرما رہا ہے کہ آپ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ کے تھے، وہی لوگ مومن ہیں، وہی ہدایت پہ. تو میں آ گیا. ابھی دیکھو اور تھوڑا میرے ساتھ گزارا اور میرا ساتھ حوصلہ کرو. آپ ادھر تھوڑا دیکھو، گزارا کرو، تھوڑا صبر کرو، انشاءاللہ آپ کو اور بھی جو ہے نا وضاحت کے ساتھ اور بھی پڑھائیں گے آیات. سورة التوبہ اور پارہ 10 اور آیات نمبر 74 ستاسو دې مونږ ته نه ښکاري، ما سترګه مې وه خرابه ده. څلور اویا. چلو ہاں 74 نمبر آیات. والذین آمنوا، کومو کسانو سے ایمان راوڑل، وہ لوگ جس نے ایمان لے کر آیا وہاجروا ہجرتی وکڑل. اور جنہوں نے ہجرت کیا. سب صحابہ مکی سے ہجرت کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا، سب صحابہ نے مکے سے ہجرت کیا. وجاہدوا فی سبیل اللہ، او چاچی جہاد وکڑل دی اللہ پر لار کی.
اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا. ادھر دلته ورتا دغه اول مهاجرین الله خودل. پہلا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مہاجرین کی نشانی دکھائی اسی الله آیات. جل وعلا ځکه د مهاجرینو نمونه دلته ونه خودل، ځکه قرآن کې به بیا لس سفارې د دې په نمونو راغلي، اوس فقط الله ټول مهاجرین وخودل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ایک ایک کا نام لکھتے تو یہاں تو پھر وہ 10 پارے میں آ جاتا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اشارہ کیا کہ جن لوگوں نے مہاجر ہوئے، جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے مدینہ کی طرف آئے، تو وہ تو صحابہ ہی تھے. والذین او هغه کسان وہ لوگ آووا ونصروا سزای ورکړل او مدد د دې مهاجرینو وکړل، چې وہ انصار لوگ صحابه جنہوں نے مہاجروں کی مدد کی اور ان کو اپنے گھر میں جگہ فراہم کیا، یعنی اپنے گھروں میں ان کو جگہ دی، ان کو اپنے پاس رکھا، حفاظت کی. دا جو انصار انصار مراد ہے اس کا. اولئک هم المؤمنون حقا، دغه کسان چې دا مهاجر او انصار دي دا حقیقی مؤمنان دي. یہی وہ مہاجر اور انصار تھے جو حقیقت میں مسلمان تھے. لهم مغفرة دی دوی دی پاره مغفرت ده، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے. ورزق کریم او د دې خلقو دی پاره عزتمن رزق ده په جنت کې. اللہ نے ان کو عزت بھی دی اور ان کو فراہم رزق بھی فراہم کیا. اب اوس یو بل آیات درته ښیم چې الله جل وعلا وایي د صحابه په منځ کې منافقین نسته. اوس اب ایک دوسرا آیات آپ کو دکھائیں گے جو صحابہ کے درمیان، جو حق سچ صحابہ تھے، ان کے درمیان کوئی منافق موجود نہیں تھا. یو دقیقه اعوذ بالله من الشیطان جسٹ 1 منٹ. ہاں نبی علیہ السلام چې کله د تبوک غزا ته لاړل، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی غزا پر گئے، جو لوگ منافقین دا کوم خلق چې منافقینو دا په مدینه کې پاتې سوي وو، جو لوگ منافق تھے وہ مدینہ میں ہی رہ گئے. یا بعضی منافقینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه په ځای کې د جاسوسي لپاره پټ تللی وو چې مسلمانانو حال راوړي. جب کچھ لوگ ان میں سے صحابہ کے ساتھ گئے تھے تاکہ ان کے حالات کو آگے پہنچائے اپنے منافق ساتھیوں کو. بیا وروسته دا منافقین الله جل وعلا رسول الله ته وښودل. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام منافقین کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی جو یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں جانتے، اللہ نے ان کو ان کی شناخت کروائی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن حذیفہ کو سارے منافقین کے نام بتائے. اوس وګوره بیا وروسته دا منافقین راغلل، قسمونه یې کول مسلمانانو ته او رسول الله ته. بعد میں یہ منافق آئے اور قسمیں کھانے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو چې موږ له تاسو نه یو. کہ ہم آپ میں سے ہیں. الله ورته وویل چې دوی هیڅ وخت کې له تاسو نشي کېدلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ کبھی بھی آپ کے ساتھی نہیں ہوں گے. ابي یہ دې آپ کو کے آیات نہیں. شپږ 50 څه وایي 54 56 نمبر آیات سورة التوبه که ہے ويحلفون بالله انهم لمنكم، دوی قسمونه اخلی په الله سره چې دوی وایي چې موږ له تاسو نه یو. یہ اللہ پہ جھوٹے قسم کھا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ، یہ اصل میں یہ آپ کے ساتھی نہیں ہے. یہ وما یہ هم منافقین منكم، منافقین هیڅ وخت کې له تاسو نه نشي کېدلی. اور منافق لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھی نہیں ہو سکتے. اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ درمیان میں کوئی منافق نہیں تھا. اب اس آیات سے واضح ہوا کہ صحابہ کے درمیان کوئی منافق موجود نہیں تھا، وہ سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست تھے، صحابہ تھے. ابھی اور آیات دیکھو کہ اللہ سب سے مہاجر و انصار سے راضی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انصار اور مہاجرین سے راضی ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اغا مخکنی اول مہاجر و انصار، وہ جو پہلے گزرے مہاجر اور انصار،
او څوک چې د دوی پیروي وکړي او د دوی په قدم پسې لاړ شي، مهاجر و انصار. اور جو بھی بندہ ان کے نقش قدم پر زندگی کے تمام اصول استوار کرے جسے پہلے گزرے صحابہ اور انصار تھے، رضی اللہ عنہم، اللہ له دوی نه راضي ده، ورضوا عن دوی له الله نه راضي دي او الله له دوی نه راضي ده. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی راضی ہے، خوش ہے دونوں۔ ایک اور آیت بتائیے گا، ایک اور آیت بس، ابھی زیادہ ہے، 100 آیات سے زیادہ ہی، لیکن 100 آیات سے زیادہ ہے، مگر آپ ایک آپ کے لیے فار ایگزامپل کے لیے ایک اور بھی پیش کر رہے ہیں ایک اور آیت بتائیے گا، فقط ایک اور آیت، ایک اور آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، پوها سی سری تاسو په منځ کې رسول الله ده. جان لو کہ آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی د چا په منځ کې و؟ نبی علیه الصلاة والسلام، صحابہ کے درمیان. صحابه کې درمیان. لو يطيعكم في كثير من الامر، که نبی علیه الصلاة والسلام په ډیرو شیانو کې د تاسو په خبرو پسې سي، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر آپ لوگوں کے باتوں کے پیچھے لگے، لعنتم، نو تاسو به په تکلیف کې ولویږئ. پھر آپ لوگوں کے لیے یہ تکلیف کا باعث بن جائے گا. ولكن الله، لیکن خبر ادا ده چې الله جل وعلا حبب الیکم الایمان، ستاسو ته تر هر څه ایمان محبوب ګرځولې ده. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے ایمان ایک تحفہ دیا ہے. وزینه فی قلوبکم، او د تاسو په زړونو کې ښایسته کړی ده. اور آپ لوگوں کے دل کو آپس میں رحم دل بنا دیے. وکره الیکم الکفر، او د تاسو ته کفر بد یې سولی ده. اور آپ لوگوں سے کفر کو دور رکھے، اور آپ کے نظروں میں وہ بد ہے، برے اعمال ہے جو کو کافر کرتے ہیں. والفسوق، او همدغه شان فسق. اور اسی طرح فسق و فجور ہے. والعصیان، او همداسې نافرمانی. اور اسی طرح اللہ کے نافرمانی. اولئک هم الراشدون، دغه صحابه ټول په نیغه لار یہی وہ لوگ ہیں جو اصل رائے حق پر ہے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے. ابھی بولو بھائی، قرآن سے ہم دوسرا کتاب کو ہم بات نہیں کیا کہ اے بخاری ہے، اے مسلم ہے، اے کس کا، اے کس کا، اے کس کا. ابھی یہ قرآن آپ کو قبول ہے؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست. بالکل یہ قرآن پہ درکار آپ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ نا. قاری صاحب نے تو آپ کو واضح واضح آیات بیان کی ہے، کوئی اپنی طرح سے کوئی بات وہ نہیں وعدہ کیا بھائی، میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر قرآن سے ثابت ہوا ہم اسلام قبول کرے گا. ابھی اس کا خیال نہیں، اس کا اوپر زور کچھ نہیں ہے. اگر اس کا دل ابھی کدی زړه مطمئن سوی پوهه کړي، کدی زړه سکون سوی، نور سی سوالونه لرم زه په خدمت کې یم. خو لیکن والله العظیم، والله العظیم، سیو هفته ورته لس ورځې په دې قرآن کې فکر وکړه، الله جل وعلا به دې فدایي د صحابه او د اهل بیتو جوړوي. قاری صاحب نے آپ کے سامنے قسم کھائی اللہ کے نام پر کہ میری قبضے میں، جو میری جان جس کے قبضے میں، اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ 10 دن اس قرآن پہ ریسرچ کریں گے، آپ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر دے گا کہ ایمان اسلام سچا دین ہے. پھر آپ کبھی بھی نہیں روٹیں گے اسلام سے ماشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے تو بولو. ابھی بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ. بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. دا ورته ترجمہ کی اللہ اکبر. بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، بہت بہت مبارک ہو، اللہ اکبر. ابھی میں شہادت دیتا ہوں. دیکھو دا ورته داسې ترجمه کړي چې زه له هغه کسانو بیزاره یم
میں ان لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں ان لوگوں سے، میں نے ریپیٹ کرنا ہے. ہاں ریپیٹ کرو نا. میں ان لوگوں سے بیزاری کا انکار کرتا ہوں. برات کا میں اعلان ان کرتا ہوں. لوگوں سے بیزاری کا انکار کرتا ہوں د اهل بیت و توهین کوي، جو اہل بیت کے توہین کرتے ہیں، ان کے شان میں جو اہل گستاخی البیت کرتے کی ہیں. توہین کرتے ہیں. د اهل بیت په نامو باندې شرک و کفر کوي، جو اہل بیت کے نام پر شرک اور کفر کے اڈے کو گرم کیا ہوا ہے. جو اہل البیت کے نام پہ شرک کے اڈو کو گرم کیا ہوا ہے. زه له هغو کسانو بیزاره یم چې د صحابه و توهین کوي، میں ان لوگوں سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے بھی بیزار کا اعلان کرتا ہوں جو صحابہ کے توہین کرتے ہیں، خاص کر د ابو بکر و د عمر و د عائشی رضوان الله علیہم. خاص کر ابو بکر رضی اللہ عنہ. بولو. خاص کر ابو بکر، حضرت اور عثمان، عمر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی اور حضرت عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. الله دې له ټولو اهل بیت و صحابه و راضي سي. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جو جتنے بھی صحابہ گزرے، امہات المومنین گزرے، ہمارے خلفائے راشدین گزرے، اللہ ان سب سے راضی ہو. اور اهل بیت اور جتنے بھی اہل بیت قیامت تک آ رہے، اصل اہل بیت، ایرانی اہل بیت نہیں، یہ جھوٹے. اصل ډیر ډیر دې ته مبارک وي، ډیر ډیر ماشاء الله تبارک الله. الله جل وعلا دې تا ته استقامت درکړي، الله جل وعلا دې تا ته پوهه در نصیب کړي. الہ العالمین دې نورم پوهه درکړي، الہ العالمین دې نورم. ابھی صحابہ آپ کا ہو گیا، اہل بیت آپ کا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہو گیا، قرآن آپ کا ہو گیا، ایمان آپ کا ہو گیا، سب تمہارا ہو گیا. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس پہ ثابت قدم رکھے، اس عقیدے پر. اب آپ نے کوئی چیز گوایا نہیں ہے، یہ صحابہ بھی تمہارے، اہل بیت بھی تمہارے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قیامت تک جتنا بھی آپ کی زندگی ہے اسی عقیدے پہ قائم دائم رکھے اور ثابت قدم رکھے. ہماری دعائیں، ہمارے نیک خواہشات آپ کے ساتھ. مبارک میرے طرف سے بہت مت مبارک ہے آپ کے لیے، بہت مت مبارک بات ہماری طرف